باب اول، کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ سمندر پار میں ایک کرکٹر کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں۔ 21 برس کھیل کے میدانوں میں رہا، چنانچہ یہی میری شناخت ہے۔ مگر میں پاکستان میں ایک سیاستدان ہوں، ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جو اشرافیہ سے برسر جنگ ہے، اشرافیہ جو 6 عشروں سے غریب عوام کا خون چوس رہی ہے اور تمام وسائل برباد کیے دیتی ہے جو اللہ نے عطا کیے۔ کبھی پرویز مشرف ایسے فوجی ڈکٹیٹر پاکستان پر مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی بھٹو اور شریف خانوادے۔ نتیجہ یہ کہ رفتہ رفتہ پاکستان اپنی اس منزل اور مقاصد سے دور ہوتا گیا جن پر اس وطن کی بنیاد ہے۔ اسلامی جمہوری ریاست کی بجائے اب یہ مفاد پرستوں کی چراگاہ ہے۔ کوئی اگر ان کے مقابل اٹھے، کوئی اگر چیلنج کرے، خواہ وہ میری طرح معروف اور مقبول ہو، وہ گرفتار بلا ہوگا، اسیری یا تشدد کا شکار۔ جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تو یقین یہ تھا کہ اسلامی اقتدار اور اصول معاشرے کے مختلف عناصر کو ہم آہنگ کر دیں گے۔ آج یہ ایک شکستہ ملک ہے۔ شمال مشرق میں کشمیر جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، خون ریز تصادم کی بنیاد ہے۔ پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں فوج اور انتہا پسندوں میں رزم آرائی ایک تعاون بن گئی ہے۔ معدنی دولت سے مالا مال، بیشتر دشت و بیاباں پر مشتمل محدود آبادی والے بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی سرگرمیاں، کراچی میں لسانی گروپوں کا تصادم، مہاجروں اور پشتونوں کی محاذ آرائی بڑھ گئی ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب میں ہے، دوسرے صوبوں کو اس کی خوشحالی سے شکایت رہتی ہے۔ مزید یہ کہ سیاسی قوت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے مصائب کا آغاز 1947 کے فوراً بعد ہو گیا، جب ہم نے اپنے عظیم لیڈر محمد علی جناح کو کھو دیا۔ میں پاکستان بننے کے 5 برس بعد پیدا ہوا۔ مجھے یاد ہے تب ہم اپنے وطن پہ کتنا فخر کرتے تھے، کیسے پر امید اور کتنے پرجوش ہوا کرتے تھے۔ انگریزی استعمار کے ہاتھوں سے آزادی چھین کر مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک نیا گھر تخلیق کیا تھا۔ اب مالدار ہندو اکثریت ہمیں لوٹ نہ سکتی تھی۔ استعمار کی مکاری اور توہین سے بھی ہم محفوظ تھے، ہم آزاد تھے۔ یہ گمشدہ اسلامی تمدن کی بازیافت کا وقت تھا جس کی کبھی پورے ہند پر حکمرانی تھی، اب ہماری اسلامی اصول نافذ کر دینے کے لیے آزاد تھے۔ مساوات، سماجی اور اقتصادی انصاف کا خواب، جمہوریت جیسا کہ قوم کے باپ قائد اعظم نے کہا تھا، ملائیت نہیں جمہوریت، ہمارے خواب تھے۔ عالم اسلام کے لیے ہمیں ایک دمکتی ہوئی مثال بننا ہے، اس امر کی مثال کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کس طرح چمکتی اور فروغ پاتی ہے۔ یہ تھے ہمارے خواب۔ بہت دیر میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ خوابوں کی تعبیر کتنی مشکل ہوتی ہے، خواہ یہ ہم جیسی نئی قوم ہی کیوں نہ ہو جس کے کندھے تاریخ کے بوجھ سے آزاد ہوں۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ہم اپنے سپنوں سے دور ہوتے گئے، ان سپنوں سے جو تخلیق پاکستان کی بنیاد تھے۔ پاکستان کی جڑیں متحدہ ہندوستان پر برطانوی راج کے آخری دنوں میں پیوست ہیں۔ تب پنجاب اور سرحد کے علاقہ علاوہ بحر عرب کے نیلے پانیوں کے کنارے آباد سندھ اور بلوچستان کو پاکستان نہ کہا جاتا تھا۔ یہ علاقے صدیوں تک کبھی ایک تو کبھی دوسری سلطنت کا حصہ رہے۔ 19ویں صدی کے آغاز سے اول ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برطانوی فوج کے ذریعے اس پر حکومت کی گئی۔ 1880 کے بعد سیاسی طور پر جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ آغاز کار بھی مسلمان بھی اس میں شامل تھے۔ انگریز کبھی دستبردار نہ ہوتے اگر دوسری عالمگیر جنگ نے اقتصادی اور سیاسی طور پر انہیں کمزور نہ کر دیا ہوتا۔ یہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا، شام کے دھندلیکے میں ڈوبنے لگی۔ ہلہ دینے والی احتجاجی تحریکوں کے بعد کانگریس نے برطانوی حکومت سے مذاکرات کا آغاز کیا۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ بھارت کو ایک ملک کے طور پر برقرار رکھیں۔ یہیں سے 2 قوموں کی تاریخ مختلف اور متصادم ہو جاتی ہے۔ بھارتی قوم پرستی سے خوف زدہ، اس تشدد پہ فکر مند متفکر جس کا سامنا 20ویں صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں مسلمانوں کو ہوا، آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک چونگا دینے والا فیصلہ کیا۔ 2 لیڈر میں اس جماعت میں اصل کی اہمیت کے حامل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال۔
پاکستان بننے سے 9 سال پہلے اقبال وفات پا گئے، مگر اس فلسفی شاعر ہی کو پاکستان کی روحانی اور علمی بنیاد رکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ملک گیر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میری آرزو یہ ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان باہم مدغم ہو کر ایک ریاست بن جائے، برطانوی سلطنت کے تحت یا اس سے رہائی پا کر۔ بھارت کے شمال مغرب میں ایک نئی مسلم ریاست کی تشکیل مجھے مسلمانوں کی تقدیر لگتی ہے۔ اقبال کو یقین تھا کہ مسلمان اپنی تہذیب، قدر اور روایات پر مبنی ایک معاشرے کی تشکیل اور آزاد وطن کے حقدار ہیں۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ مسلم برصغیر کو اب اپنی اجتماعی خودی بروئے کار لانا چاہیے۔ اقبال نے فقط ایک آزاد وطن کا خواب ہی نہ دیکھا، بلکہ ان کی ولولہ خیز شاعری نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیداری کی برقی لہر بھی دوڑا دی۔ وہ صرف استعمار سے آزادی نہ چاہتے تھے، بلکہ ملوکیت اور آمریت سے بھی۔ انسانی مساوات، حقوق، وقار، انصاف اور آزادی کے اس علمبردار نے افتگان خاک کو پکارا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور شرف آدمیت کے لیے جدوجہد کریں۔ جوں جوں عمر گزرتی گئی، اقبال میرے رہنما بنتے گئے۔ زیادہ سے زیادہ میں ان سے اکتساب فیض کرنے لگا، گویا ایک القائی اور الہامی آواز۔ وہ مغربی جمہوریت کی اندھی تقلید کے قائل نہ تھے۔ فرماتے کہ ہم اسلامی اصولوں کے پاس داری سے فطری انداز میں انصاف، رواداری، امن، مساوات اور یکجہتی کو پا لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے بارے میں اقبال کی تعبیر در حقیقت اس سے کہیں زیادہ بلند اور وسیع تناظر کی حامل ہے، جیسا کہ عام طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اقبال کی نگاہ میں اسلام محض چند عقائد اور عبادتوں کا مجموعہ نہیں، مسلم اور غیر مسلم کا فرق محض عقیدے کا نہیں، بلکہ بنیادی طور پر زندگی کے بارے میں انداز فکر کا بھی ہے۔ خاندان اور نسل پر افتخار کو اقبال مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں مساوات، یکجہتی اور آزادی پر مبنی اسلامی اصول کی حدود میں درجہ بندی، ذات پات، ملوکیت اور ایک بالا تر حکمران طبقے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسانوں میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، جیسا کہ اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انسانوں میں سب سے زیادہ باعزت لوگ وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جب آپ یہ انداز فکر اختیار کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہیں، چنانچہ آپ محتاط اور مہذب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا، آج کے مسلمانوں کا وہ کلچر نہیں جو اسلام کا اصل ہے۔ اس کے عظیم اخلاقی اصول تو قرآن عظیم الشان سے ماخوذ تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن نے انسانوں کو وہ رہنمائی بخشی ہے، اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی صلاحیت مکمل طور پر بروئے کار آ جائے اور وہ اپنے اعلیٰ ترین امکانات کو چھو لے۔ اپنے خودی کے فلسفے میں تاریخ کے اس نادر فلسفی اور شاعر نے زندگی گزارنے کا وہ قرینہ اور انداز واضح کیا جو علمی اعتبار سے مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ افراد اور معاشرے جن پر عمل پیرا ہو کر روحانی اور علمی بلندیوں تک پہنچے۔ سر سید احمد خان 1817 سے 1898 کی طرح اقبال نے بھی مغربی تعلیم حاصل کرنے پہ اصرار کیا۔ یہ کہا کہ جب تک مسلمان ہندو اکثریت والے بھارت میں اقلیت بن کر جئیں گے، مثالی معاشرہ قائم نہ کر سکیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ ذات پات کے اپنے نظام اور سماجی عدم مساوات کی بنا پر بھارت اس نظام اخلاق کا حریف تھا جس پر ان کا اعتبار اور یقین تھا، یہ بھی کہ اسلام کے اخلاقی اصولوں کے مطابق ایک معاشرے کی تعمیر ممکن نہ ہوگی اگر زمام کار مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ عالم اسلام کی اکثریت غلامی میں مبتلا تھی اور اسلام کی روح کو بروئے کار لانے کے لیے ایک آزاد وطن درکار تھا، کم از کم ہندوستان کی حدود میں ایک ایسی ریاست جہاں وہ اپنے خوابوں کی ردا بن سکے۔ 1938 میں جب اقبال اس دنیا سے اٹھے تو میرے والد ان کے جنازے میں شریک تھے۔ اب صرف محمد علی جناح زندہ تھے۔ نئے وطن کی تشکیل اور مسلم برصغیر کو رہنمائی فراہم کرنے کی ذمہ داری تنہا اب ان پر آ پڑی تھی۔ راس کماری سے پشاور تک مسلم برصغیر میں اس دن کوہرام برپا تھا۔ بہت ہی منفرد اور بہت ہی پرجوش شاعر مولانا ظفر علی خان نے لکھا، گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا، اسلام کے سر پر ہے قیامت کا گزرنا۔ ممتاز مفکر سید سلیمان ندوی نے اپنے تعزیتی مضمون میں رقم کیا
کہ رہنمائی اب اس کے کلام سے طلب کی جائے گی، فلسفے اب اس سے نکالے جائیں گے۔ اقبال خواب دیکھنے والے تھے، ایک مثالیت پرست تھے۔ انہوں نے بتایا اور سکھایا کہ قرآن کریم کے مربوط فلسفے کی روشنی میں زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے۔ جناح بھی مثالیت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عملی آدمی تھے، مجلسی آداب کے سخت پابند، بظاہر بے نیازی، تمکنت اور غرور کے دھوکے میں مبتلا کر دینے والی نازک طبعی مگر باطن پر ایک پرشوق انسان دوستی۔ کانگریس کی صدر بن جانے والی پہلی خاتون سروجنی نائیڈو نے اس کے بارے میں لکھا تھا، وہ کسی حد تک روایت پرست ہیں اور ناقدانہ دقت پسندی سے کام لیتے ہیں، کچھ تنہائی پسند اور اپنے رکھ رکھاؤ میں تحکمانہ وقار رکھنے والے۔ ظاہری تمکنت نے ان کے تصنع سے پاک اور انسانیت کی بھلائی کے لیے شدت کے ساتھ امڑتے ہوئے احساسات پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ان کی قوت وجدان سریع الحرکت اور لطیف ہے، اپنی حس مزاح اور زندہ دلی سے لمحوں میں فتح کر لینے والی ان کی روشن قوت فکر اور برے بھلے کے درست ادراک پر مبنی دانائی اپنے انداز ایسی پرشکوہ مثالیت پسندی سموئے ہے جو خود نمائی سے مبرہ ہے۔ جناح اول کانگریس کے ممبر تھے، انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا۔ وہ متحدہ بھارت کے قائل تھے۔ ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہونے کے بعد انہوں نے گاندھی سے اختلاف کیا اور اپنا راستہ الگ کر لیا۔ گاندھی پہلے عالمگیر جنگ کے بعد اٹھنے والی تحریک خلافت کے حامی تھے۔ جناح نے ان سے مخالفت کی۔ وہ جواہر لال نہرو کو بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں محمد علی کا خیال تھا کہ وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ قریبی مراسم کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ماؤنٹ بیٹن محمد علی جناح کی تاب نہ لا سکتے، خاص کر جب وہ دستوری اور آئینی نزاکتوں کو حوالہ دیتے، مطالبہ کرتے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ صرف جداگانہ انتخاب سے ممکن ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا نہرو کے بہت قریب تھیں۔ بعض لوگوں کی رائے میں نہرو سے ان کا معاشقہ رہا اور یہ تعلق ہندوؤں کے حق میں استعمال ہوا۔ محمد علی جناح، جواہر لال نہرو، موہن داس کرم چند گاندھی اور کانگریس کے مسلمان لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد تحریک آزادی کے سرخیل تھے۔ ابوالکلام بعد میں ہندوستان کے وزیر تعلیم بنے۔ آزادی کے بعد میں ان سب لوگوں کے تصورات مختلف تھے، مگر بعض پہلوؤں پر اتفاق رائے تھا۔ انتہا یہ کہ بعض امور پر گاندھی اور قائد اعظم کے خیالات بھی ایک جیسے تھے۔ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ملکوں کو سیکولر نہ ہونا چاہیے۔ مذہب میں ان کا بہت اہم کردار رکھتا ہے۔ گاندھی نے کہا تھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ مذہب کو سمجھتے ہی نہیں۔ گاندھی کی رائے میں مذہب کے بغیر سیاست اخلاقی بنیادوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، معاشی مساوات اور سماجی عدل کے اسلامی تصورات پر مبنی ایک نیا معاشی نظام ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ صرف اسی طرح بطور مسلمان ہمارے لیے اپنا مشن پورا کرنا ممکن ہوگا۔ قائد اعظم اور گاندھی دونوں کے لیے یہ سمجھتے تھے کہ مذہب ایثار اور خیرخواہی کی جو روحانی تعلیم دیتا ہے، مادیت کا سدباب اسی سے ممکن ہے۔ تحریک خلافت کے بعد ہندو مسلم اتحاد ختم ہو گیا۔ 1920 کے عشرے سے کانگریس کے اندر برپا سیاسی جنگیں مسلمان جماعتوں سے ناروا مطالبات پر منتج ہوئیں، اس لیے کہ ہندو انتہا پسند ذمے اور ٹھہرائے گئے کہ ہندو مسلم مفاہمت کو انہوں نے تباہ کر ڈالا۔ پروفیسر فرانسس رابسن کے بقول پھر قائد اعظم اس بات کے قائل ہو گئے کہ مسلمان اب متحدہ بھارت میں محفوظ نہ رہیں گے۔ 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان پر مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں انہوں نے بھارت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کر دیا، ایک مسلمانوں اور دوسرا ہندوؤں کا ملک۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا، ہمارے ہندو دوست یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلام اور ہندو مت کی روح مختلف ہے۔ الفاظ کے لغوی معنی میں ہندو مت اور اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ 2 الگ طرز حیات، 2 منفرد اور مختلف سماجی نظام۔ یہ محض ایک خواب ہے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک قوم بن پائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف مذہبی فلسفوں، رواجوں اور ادبی ورثوں کے حامل ہیں۔ وہ باہم شادیاں نہیں کرتے، کھانا تک ساتھ نہیں کھاتے۔ ان کا تعلق 2 مختلف تہذیبوں کے ساتھ ہے۔ وہ متصادم نظریات اور تصورات پر مبنی ہیں۔ زندگی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہی مختلف ہے۔ مسلمان اور ہندو تاریخ کے 2 مختلف دھاروں سے تحریک پاتے ہیں۔
ان کی رسمیہ داستانیں مختلف ہیں، ہیرو مختلف ہیں اور تاریخ کی تفہیم کا زاویہ نظر بھی مختلف۔ ایک کا ہیرو دوسرے کا دشمن ہے اور ایک کی فتح دوسرے کی شکست۔ دو ایسی قوموں کو جن میں سے ایک اکثریت اور دوسری اقلیت میں ہے یکجا کرنے کی کوشش تباہی لائے گی، بے چینی ان کے درمیان فروغ پاتی رہے گی اور ایسی ریاست کام ہی کر نہ سکے گی۔ مارچ 1940 کو اس فیصلے کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جس میں متحدہ بھارت کا نظریہ کو مسترد کر دیا گیا۔ دونوں قوموں میں کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ اسی قرارداد میں یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ملک کے شمال مغربی اور شمال اور مشرقی علاقوں پر مشتمل مسلمان کی جن میں اکثریت ہے، مکمل طور پر خود مختار ریاستیں بنا دی جائیں۔ 7 برس بعد پاکستان وجود میں آیا۔ ہر چند قائد اعظم نے شکایت کی کہ یہ کرم خوردہ ملک ہے، اس لیے کچھ حصے جو پاکستان میں شامل ہونا چاہیں نوچ کر الگ کر دیے گئے۔ نئے وطن کے 2 حصے تھے، مغربی اور مشرقی پاکستان، بیچ میں 1000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا بھارت۔ پنجاب اور بنگال کے وسیع و عریض صوبے تقسیم کر دیے گئے۔ کم از کم 10 لاکھ مسلمان، ہندو اور سکھ قتل ہوئے۔ مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی جبکہ سکھ اور ہندو بھارت چلے گئے۔ پاکستانی فوج میں شامل میرے ایک چچا پنجاب کی سرحد پر تعینات تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے، 6 ہفتوں میں ایسی خون ریزی میں نے دیکھی جو دوسری عالمگیر جنگ میں جاپانیوں کے ساتھ جنگ سے بدتر تھی۔ اس خون آشامی کے ذکر سے انہیں کراہت ہوتی، جس میں عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ 1,20,00,000 افراد بے گھر ہوئے۔ انہیں طویل فاصلوں پر تک پیدل چل کر جانا پڑا۔ مہاجر کیمپوں اور دور دراز کی سرزمینوں میں وہ بکھر گئے۔ خاندان اور بستیاں اجڑ گئیں۔ یتیموں اور بیواؤں کی بہت بڑی تعداد جو قتل عام سے بچ رہی تھی، کچھ سامان اٹھائے مسافتوں میں مصروف رہی جو ان کے لیے اجنبی تھیں، جہاں بعض اوقات وہ نامطلوب تھے۔ امریکی فوٹوگرافر مارگریٹ بروک وائٹ نے، جو پہلی جنگی خاتون واقعہ نگار بھی تھیں، اس تقسیم کو انسانی تباہی کا عظیم ترین انسانی المیہ لکھا۔ جو قصے اور داستانیں میں نے سنے وہ دل دہلا دینے والی تھیں۔ ایک 16 سالہ پاکستانی لڑکا فوج میں بھرتی ہو کر سرحد پر متعین ہوا۔ وہ کہتا ہے، سبھی نے ظلم کیا، ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے۔ میں نے لاشوں سے لدی گاڑیاں دیکھی، عورتیں جن کی عصمت دری کی گئی، بچے جو سکتے میں تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہ سوچتا تھا کہ کیا یہ ہے وہ آزادی جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا؟ شملہ میں میرے 3 چچا تھے۔ اس طوفان بلاخیز میں ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ بعد میں ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ خون خرابے میں ایسے بہت سے واقعات بھی ہوئے جب ہندوؤں نے اپنے حملہ آور بھائیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں چھپا دیا۔ ایسے بہت سے مسلمان بھی تھے، مثلاً جھنگ میں ایک قریشی صاحب ہوتے تھے جنہوں نے کئی ہندو خاندانوں کی جان بچائی اور سرحد پہنچنے میں ان کی مدد کی۔ کچھ مسلمانوں نے کافر قرار دے کر انہیں مار ڈالا۔ اس پاگل پن کو کیا کہیے؟ پاگل پن کے سوا اور کیا؟ کسی کو اندازہ نہ تھا، کسی کے وہم و گمان تک میں نہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ یہ تو کوئی سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ شدت ایسی انتہائیں بھی دیکھے گی۔ کیا یہ برطانوی راج کے خاتمے کا نتیجہ تھا یا صدیوں سے جاری توہین کی گھٹن بے قابو ہو کر جنون بن گئی؟ انگریزوں کا یہی سازگار تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں باہم متصادم رہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیشہ انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ 1861 میں ہندوستان میں تعینات برطانوی وائسرائے ارل آف ایلگن کو مقامی انگریز حکام نے بتایا تھا، ہندوستان میں اپنا اقتدار ہم نے ایک قوم کو دوسری سے بڑھا کر برقرار رکھا ہے۔ یہی طرز عمل ہم لوگوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ جس غیر ضروری اور نازیبا عجلت کے ساتھ تقسیم کا منصوبہ نافذ ہوا، اشتعال پیدا کرنے میں اس کا عمل دخل اور اسی سے طوفان اٹھا۔ ظاہر ہے کہ نظام الاوقات انگریزوں نے طے کیا تھا۔ قائد اعظم نے تخلیق پاکستان کا یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا؟ حالانکہ غیر معمولی غلبے کی حامل آل انڈیا کانگریس جہاں تک ممکن تھا ڈٹ کر مخالفت کرتی رہی۔ ناممکن کو انہوں نے ممکن کیسے کر دیا؟ اگرچہ آغاز میں دشواریاں بے حد تھیں، مگر وہ انقلابی جذبہ جس سے پاکستان نے جنم لیا ہمیں آگے بڑھاتا رہا۔ پاکستان میں جمہوریت پروان نہ چڑھ سکی کہ قائد اعظم 1948 میں انتقال کر گئے۔ ملک اپنے محور سے محروم ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا 2 عالمی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے حلقۂ ہائے عصر میں بٹی ہوئی تھی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ جا کھڑا ہوا، مگر اس سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم 1991 میں
شہید کر دیے گئے 1951 میں شہید کر دیے گئے۔ اسی لیاقت باغ میں جہاں 56 برس بعد بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا، لیاقت علی خان کو ایک افغان نے قتل کیا جو کشمیر میں جنگ بندی کے خلاف تھا۔ قاتل کا خیال تھا کہ پاکستان کو جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی رائے میں اس اقدام کے پیچھے سازشیں کار فرما تھیں۔ مثلاً یہ امریکی مطالبہ تھا کہ پاکستان امریکہ کو سوویت یونین کی فضائی حدود تک رسائی دے۔ اس دن سے لے کر آج تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی موزوں حدود پر استوار نہ ہوئے۔ 9/11 اور نومبر 2011 میں پاکستان کی ایک سرحد چوکی پر حملے کے بعد ان مراسم نے اور بھی تباہ کن شکل اختیار کر لی، لیکن اس موضوع پر میں بعد میں بات کروں گا۔ بھارت کے اولین ماہ و سال استحکام کے تھے۔ 1947 سے 1964 تک نہرو 17 برس تک وزیر اعظم رہے۔ ہمارے ہاں کبھی سیاستدان حکومت رہی تو کبھی فوج کی، چنانچہ سیاسی ادارے بلوغت نہ پا سکے۔ دوسرے سنگین مسائل اس کے سوا تھے۔ عوام اور اشرفیہ میں گہری خلیج حائل تھی۔ پاکستان کا نظریہ ظاہر ہے کہ غیر منقسم بھارت میں پیدا ہوا اور نظریاتی طور پر اس نے اتر پردیش میں پرورش پائی۔ وہ پاکستان کا حصہ نہ بن سکتا تھا، حالانکہ تحریک پاکستان کا مرکز وہی تھا۔ بعد میں لسانی اور علاقائی تحریکیں اٹھیں۔ مشرقی پاکستان سے بنگالیوں، ایران سے جا ملنے والے صحرا سے ادھر آباد بلوچوں اور افغانستان کے پڑوسی پشتونوں کو مرکز سے جائز شکایات رہیں۔ شاید اس لیے کہ فوج میں پنجابیوں کی اکثریت تھی۔ مذکورہ لسانی گروہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے اقتصادی اور جمہوری حقوق مجروح ہوئے ہیں۔ مختلف مواقع پر بعض نے ہتھیار بھی اٹھائے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایک ملک کی حیثیت سے ہماری زندگیوں کی ابتدا جنگ سے ہوئی۔ 1947 میں ہی کشمیر کے تنازع پر بھارت سے لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کو اس کے تناسب اور حق سے زیادہ اختیار مل گیا، چنانچہ پنجاب کو بھی۔ مگر ایک پہلو اور بھی ہے۔ ابتدائی برسوں کی امید اور جوش و خروش سے کام لے کر ہم ان مشکلات پر قابو پا سکتے تھے۔ اسلام کے مساوات، جمہوریت جیسے اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر جو پاکستان کی وجہ تخلیق تھے، ہم ایک جمہوری فلاحی ریاست تشکیل دے سکتے تھے۔ کم از کم پاکستان کی حد تک انگریز کی تربیت یافتہ افسر شاہی کو جمہوریت گوارا نہ تھی۔ اپنی قوم کو وہ اس کا مستحق نہ سمجھتے تھے۔ ایسے ماحول میں وہ پروان چڑھے تھے کہ عام آدمی کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنے پرانے آقاؤں کی وہ تقلید کرتے۔ وراثت میں یہ رجحان انہوں نے پایا تھا کہ عام آدمی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ علامہ اقبال کے ورژن اور قائد اعظم کے متدبر سے محروم ہو کر ہم غلامی سے ملتے جلتے ماحول میں واپس چلے گئے۔ قائد اعظم تو کیا، یہاں کوئی نہرو بھی نہ تھا کہ استحکام کے دو اشرے مل جاتے۔ پہلا موقع پاتے ہی سول ملٹری افسر شاہی نے جمہوریت کو ٹھوکر مار دی۔ 1956 تک دستور نہ بن سکا، اس لیے کہ مغربی پاکستان کی طاقتور اشرفیہ اقتدار میں بنگالیوں کا برابر کا حصہ دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ بنگال کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، لہٰذا 1 یونٹ کا تصور تراشا گیا۔ پورے مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں اسی سے مایوسی بڑھی اور آخرکار ملک ٹوٹنے کا المیہ رونما ہوا۔ 1958 میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 1956 کا دستور منسوخ کرکے اقتدار پر قبضہ کیا اور صدارتی نظام نافذ کر دیا۔ 10 سال وہ اقتدار میں رہے۔ بالآخر ایک بھرپور عوامی تحریک نے انہیں چلتا کیا، جس کے آخر گلیوں اور بازاروں میں ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے گونجتے تھے۔ افسوس کہ اس کی جگہ یحییٰ خان کے نام کے ایک اور جنرل نے لے لی۔ ایوب خانی عہد میں اقتصادی طور پر پاکستان نے ترقی کے مراحل طے کیے اور بدلتا گیا۔ آئلی زندگی سے متعلق بعض قوانین میں انہوں نے ترامیم کی اور معاشرے کو جدید خطوط پر استفسار کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کی، مگر زراعت اور صنعت میں ان کے عہد کی ترقی سے تھوڑے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ اکثریت محروم رہی۔ مزید برآں جمہوریت بھی وہ یقین نہ رکھتے تھے، چنانچہ سیاسی اعتبار سے ملک جمود کا شکار ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں بے چینی بڑھتی گئی، اس لیے کہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے بنگالی محروم رہ گئے۔ حکمران اشرافیہ میں ان کی نمائندگی کم تھی۔ 1971 کا المیہ طویل فوجی اقتدار کا ثمر تھا۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے حکمران طبقات کی طرف سے بنگالیوں کو کمتر سمجھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے یہ پاکستان کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ اس دور میں ہماری شرح ترقی سب سے زیادہ رہی، اگرچہ اکثریت خوشحالی سے محروم ہی رہی۔
نظم و نسق کا حال بہتر تھا۔ انگریز اپنے پیچھے باصلاحیت افسر شاہی چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اور والدین سے بعد ازاں سنتا رہا کہ تخلیق پاکستان میں جو جذبہ بروئے کار آیا تھا، کسی نہ کسی حد تک ان برسوں میں برقرار رہا، فوجی اقتدار کے ابتدائی برسوں میں بھی۔ شاید ہمارے اس احساس کا سبب یہ ہے کہ ہم پنجاب کے قلب میں تھے۔ ملک کے اس دوسرے اور دور دراز علاقوں کے اندر دلوں اور دماغوں میں جو لہریں اٹھ رہی تھیں، شاید ہم ان سے بے خبر تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو پاکستان 5 سال کا ہو چکا تھا۔ لاہور میں اپنے خوشحال خاندان کے ساتھ آسودہ زندگی جیتے ہوئے ملک کا مستقبل مجھے روشن لگتا۔ یہ ایک خوابناک بچپن تھا، کھیل کود کی آزادی اور وہ تحفظ جو ایک پھیلے ہوئے تگڑے خاندان میں ہوتا ہے۔ زمان پارک کے ارد گرد جہاں میں پلا بڑا، ہرے بھرے کھیت تھے اور آب رواں، ہریالی، تازہ ہوا اور کھلے میدان۔ چند ایک ہی مکان تھے اور سب ایک خاندان کی طرح، لہٰذا ایک فارم ہاؤس میں رہنے کے مترادف تھے۔ زمان پارک میں سب سے پہلا مکان میرے نانا کے بھائی نے بنایا تھا، جن کا نام احمد زمان تھا۔ 1947 میں ہجرت کے بعد میرے نانا کا خاندان بھی یہیں آ بسا۔ میں گرما کی تپتی دوپہروں اور شاموں میں چھرے والی بندوق لے کر کبوتروں کے شکار پر جاتا یا نہر میں نہایا کرتا۔ شام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا۔ میں تاریکی پھیلنے تک گھر سے باہر گھومتا، تاہم میری والدہ کو کبھی پریشانی لاحق نہ ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ رشتے کے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ دودھ کے لیے ہر گھر میں ایک گائے یا بھینس پالی جاتی۔ آج زمان پارک لاہور وسط میں واقع ہے۔ شہر چاروں طرف پھیل گیا ہے، ہرے بھرے شاداب کھیتوں میں سے جہاں گھیو اور دھان کی بالیوں پر ہوائیں کبھی سہانے گیت گایا کرتی، صرف ایک چھوٹا سا پارک بچ رہا ہے۔ تب آسمان پر چمکتے ستارے بہت ہی قریب نظر آتے تھے، اب صحن میں کھڑے ہو کر بات کریں تو آواز بلند کرنا پڑتی ہے۔ گھر اتنے بہت سے ہو گئے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ اب بھی لڑکے بالے نہر میں نہاتے ہیں، مگر اس کا پانی آلودہ بلکہ گندا ہے۔ برسات کی بارش کے بعد مٹی اب بھی مہک اٹھتی ہے، لیکن پھر ہوا میں ڈیزل اور پیٹرول کا دھواں گھل جاتا ہے اور ہم رنج کے ساتھ ان زمانوں کو یاد کرتے ہیں جب فضا کی پاکیزگی بجائے خود ایک داستان تھی۔ تب لاہور کا پانی کتنا میٹھا تھا، اب پینے سے پہلے ابالنا پڑتا ہے۔ میں لاہور سے 10 میل دور ایک دوست کے کھیتوں پر سیر کرنے جایا کرتا تھا۔ وہاں میں نے 14 سال کی عمر میں پہلی بار 14 تیتر شکار کیے۔ میں نے ایک ایسی بھرپور زندگی بسر کی، لیکن ویسا سنسنی خیز اور شاندار لمحہ کبھی نہ آیا۔ وہ کھیت معدوم ہو گئے اور اب یہ علاقہ سیمنٹ اور سریے کا جنگل ہے۔ اب ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ایک فائر سے 14 تیتر زمین پر گرے۔ جنگل کٹے، پرندے ہجرت کر گئے، ہوائیں زہر آلود ہوئیں اور پانی بھی۔ زندگی گزارنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جو ترقی اپنے ساتھ لائی ہے؟ میری والدہ ہر شام ہم بچوں کو میری نانی اماں کے پاس بھیجا کرتیں۔ یہ سب سے زیادہ سہانا وقت ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں رونما ہونے والی ہر چیز انہیں علم ہوتا۔ ہم بچوں کے ہر معاملے میں وہ شریک ہوتی۔ ہم ہر وہ بات ان سے کہہ دیتے جس کا اظہار اپنے والدین کے سامنے نہ کر سکتے تھے۔ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تب بھی وہ ذہنی طور پر پوری طرح بیدار اور متحرک تھے۔ ان کی زندگی میں وہ ساری رونق شاید اس بے پناہ محبت اور بے حد و حساب انس و الفت کی وجہ سے تھی جو ان کے بچوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں سے انہیں حاصل ہوتی۔ شفقت کا ایک اور دریا جو ہم وقت بہا کرتا، شاید وہ اور جی لیتی، لیکن 1985 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو صدمے کی شدت نے انہیں آ لیا۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی تھی۔ ہمیں ایسا لگا کہ اب انہوں نے اس دنیا کو رنج دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی رہتی اور اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد وہ اپنی لاڈلی بیٹی اور میری محبوب ماں کے پاس چلی گئیں۔ ہمارے وطن میں خاندان معاشرے کی کلید ہے۔ اسلام خاندانی نظام کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ ماں کے کردار کو ایک تقدیس بخش کر اللہ نے خاندان کو بڑی قوت طاقت عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ بھی ارشاد کیا تھا کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی کہ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کا لحاظ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ میری زندگی پر سب سے زیادہ اثر میری ماں کا ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور ان میں اکلوتا فرزند۔ وہ ایک مکمل ماں تھی، ہر چیز اپنے خاندان پر قربان کر دینے والی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے زخم ان سے چھپا لیا کرتا تھا تاکہ انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ میں 8 برس کا تھا۔ میں اور میرے رشتہ دار کے بھائی ایک شہتوت کے باغ میں تھے۔
باغباں اچانک آ پہنچا۔ درخت سے چھلانگ لگانے کی کوشش میں اسے ایک دوسری شاخ پر جا گرا۔ تیز دھار ٹہنی سے میری ران کافی گہرائی تک کٹ گئی۔ خون کی بڑی شریان بامشکل کٹنے سے محفوظ رہی۔ گھر پہنچا تو یہ گھاؤ میں نے ماں سے چھپا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں دکھ نہ پہنچے، ایسی الفت تھی ہم ماں بیٹے کے درمیان۔ میں کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہتا جس سے وہ ناراض ہوں۔ محبت اس طرح زندگی کو نظم میں ڈھالتی ہے، وہ اس طاق میں رہتی کہ کسی نہ کسی طرح میں اسکول کا کام دن کے وقت ہی نپٹا دوں، مگر مجھے کھیل میں ایسا چسکا تھا کہ پڑھائی میں جی ذرا نہ لگتا۔ اگر پڑھ پایا تو ان کی مہربانی اور نگرانی سے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ پڑھائی کے سوا کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پر میری ماں مجھے مجبور کرتی ہو۔ اگر میں کسی چیز سے گریز کرتا تو وہ کبھی سختی سے کام نہ لیتی، جیسا کہ زمان پارک کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ اس آبادی کے وسط میں ایک چمن ہے۔ ہم سب لوگ وہاں کرکٹ اور ہاکی کھیلا کرتے، چھوٹے بچوں سے لے کر 20-25 سال کی عمر کے سب رشتہ دار اور دوست ایک ساتھ، ایسے جارحانہ جوش و جذبے کے ساتھ کہ ایک بار تو ایک مہمان ٹیم نے میچ سے انکار ہی کر دیا۔ کرکٹ اور تیتر کے شکار سے میری محبت اور رشتے کے بھائیوں اور چچاؤں کی وجہ سے پروان چڑھی۔ میری ماں کے خاندان والے کرکٹ کے جنونی تھے۔ 9 سال کی عمر میں نے ٹیسٹ کرکٹر بننے کا ارادہ کیا۔ یہ اس دن ہوا جب میں نے اپنی خالہ زاد جاوید برکی کو اس میدان میں انگلینڈ کے خلاف سنچری بناتے دیکھا، جو اب قذافی اسٹیڈیم کہلاتا ہے۔ اپنی خالاؤں اور ماموؤں کے گھر کو میں نے اپنا ہی گھر سمجھتا۔ سب خاندانوں کا مرکز میرے نانا کا مکان تھا۔ رات کے کھانے پر گاہے سب کے سب اکٹھے ہوتے، چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک۔ آداب طے شدہ تھے۔ بزرگی کا احترام بہرکیف ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا تو کمسن اسے پوری توجہ سے سنا کرتے۔ اس کا صلہ یہ تھا کہ عمر میں کوئی جتنا بڑا ہوتا، بچوں کو اتنی ہی زیادہ ذمہ داری قبول کرتا، پوری طرح ان کا خیال رکھتا۔ اسی طرح فقط والدین ہی نہیں بلکہ درجہ بدرجہ خاندان کے سب بالغ افراد ڈسپلن قائم کرنے میں شریک تھے۔ نہ شیدگی تکبر کا اظہار، خاص طور پر جب کوئی ذمہ دار اس کا مرتکب ہو، اور ناپسندیدگی کا باعث بنتا۔ بدقسمتی سے مغرب زدہ گھرانوں میں بزرگوں کا احترام مٹتا جا رہا ہے۔ ان میں سے جو لوگ مغرب کی تقلید میں بالکل ہی اندھے ہیں، وہ بڑوں کی توہین یا انہیں نظر انداز کرنے کو ترقی اور جدت کی علامت سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں لندن میں ایک استاد نے مجھ سے فرمائش کی کہ گفتگو کے ہنگام میں ان کا نام لیا کرو۔ میں نے کتنا عجیب محسوس کیا۔ اس وقت اور بھی برا لگتا ہے جب دوستوں کے والدین یہ بات کہتے کہ میں انہیں ان کے پہلے نام سے پکاروں۔ ہماری اخلاقی اقدار بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کی تقلید میں پروان چڑھیں۔ بچے اس بات کا خیال رکھتے کہ کون سا رویہ انہیں پسند ہے اور کون سا طرز عمل ناپسند۔ سزا خوف کا نہیں بلکہ ناپسندیدگی کا اندیشہ ہمیں روکتا۔ اخلاق کا معیار اس لیے بلند تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو شاید اسے ادنیٰ اور حقیر سمجھا جائے۔ سب سے بڑا اندیشہ خاندان کی بدنامی کا، شادی سے لے کر مجلسی زندگی میں قبولیت تک، ہر چیز کا انحصار اسی پر تھا۔ کسی بھی جاننے والے کی طرف سے کسی نوجوان کی حرکت پر کسی سنجیدہ اعتراض کا مطلب یہ تھا کہ پورے کا پورا خاندان ملزم کو مسترد کر سکتا ہے۔ کامیاب کھلاڑی بننے کے بعد بھی اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے میں بہت ہی محتاط انداز اختیار کیے رکھتا، یہ فکر و امن گیر رہتی کہ خاندان والے کیا سوچیں گے۔ اکثر مسلمان بچوں کی طرح مذہب میری زندگی کا کبھی جدا نہ ہونے والا حصہ تھا۔ رات کو میری والدہ ہر روز کوئی کہانی سنایا کرتی، ہر کہانی میں ایک اخلاقی سبق۔ حضرت موسیٰ اور فرعون، سیدنا یوسف اور برادران یوسف کی فریب کاری، اور ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، مگر یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، دین ابراہیمی کی جنہوں نے تکمیل کر دی۔ وہ خاتم النبیین تھے، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تورات اور انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتب ہیں، لیکن پھر وہ لوگ راہ راست سے بھٹکے اور الہام میں تحریف کی۔ ہم ان پر اترنے والی الہامی کتابوں کے سبب ہی انہیں اہل کتاب کہتے ہیں۔ ہر شب والدہ ہمیں دعا مانگنے کی یاد دہانی کراتی۔ وہ ایک واقعہ کثرت کے ساتھ اور بہت ذوق و شوق سے سنایا کرتی۔ مکہ میں ایک بوڑھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا، اب میں قبیلے کا آخری آدمی رہ گیا جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر اس بوڑھے میں کیوں کر اپنی عادات
بدل پاؤں گا؟ کیوں؟ کوئی ایک بات بتا دیجیے کہ جس پر عمل سے نجات ہو۔ فرمایا، سچ بولا کرو، ہمیشہ سچ۔ تمہارے مسلمان رہنے کو اتنی سی بات کافی ہے۔ ایک بچے کی حیثیت سے عبادات کے ساتھ کوئی شغف میرے اندر نہ تھا، مگر یہ نصیحت مجھے بہت ہی اچھی لگی اور دل کو بھا گئی۔ ماں سے تو میں یوں بھی جھوٹ نہ بولا کرتا، اگر کبھی کوئی کوشش کرتا تو فوراً پتہ چل جاتا۔ میرے چہرے کو غور سے دیکھتی اور میں سچ اگل دیتا۔ یہ بھی بتایا کرتی کہ ان کے والد احمد حسن خان کس طرح خود کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی صحیح کرتے۔ وہ جب کوئی کام کرتے تو بتاتے کہ اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محبوب تھا۔ وہ ایسا کرتے حتیٰ کہ کھجور اور شہد سے عالی مرتبت کی رغبت کو ملحوظ رکھنا، یاد دلانا کہ آپ کو یہ چیزیں خوش آتی۔ میں بہت چھوٹا سا لڑکا تھا جب جنت اور جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا۔ بس یہ کہ جنت کا تصور میرے ادراک میں پوری طرح کبھی نہ آتا۔ میری اماں بیچاری کیسے سوالوں میں انہیں پریشان کیا کرتا۔ کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ وہاں مجھے شکار کھیلنے کی اجازت ہوگی نا؟ جب میں 7 سال کا ہوا تو مجھے اور میری بہنوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک عالم دین ہمارے ہاں آنے لگا۔ اسکول میں مذہبی تعلیم کا ایک پیریڈ تھا اور دن کا آغاز تلاوت سے ہوا کرتا۔ جمعے کے دن آقا جان کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر خاندان کے سب لوگ 16ویں صدی کے عظیم صوفی اسکالر حضرت میاں میر کے مزار پہ جاتے۔ سکھ مذاہب کے ماننے والے بھی ان کی بہت تکریم کرتے اور حاضری دینے آیا کرتے تھے۔ ہمارا خاندانی قبرستان اس مزار سے ملحق ہے، چنانچہ عید کی نماز کے بعد ہم ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھتے۔ وہ جو کبھی اس دنیا میں بروئے کار تھے اور اب ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنا تھی۔ اولیاء کے ایسے کتنے ہی مزار بر صغیر کی وسعتوں میں پھیلے ہیں۔ 9ویں صدی سے اس خطۂ ارض میں جنہوں نے اسلام کو فروغ دیا، ان کا وہ پیغام الفت و انس صدیوں تک مصیبت کے ماروں پر رحمت کا ابر بن کر برسا۔ ان کے زخموں کا مرہم دوسرے مذاہب کے لیے صوفیوں کی رواداری اور خیرخواہی، مساوات اور مقامی ثقافت کا وہ لحاظ، اللہ کا دین ان کے ذریعے پھیلتا گیا۔ قافلوں کے قافلے وہاں جاتے، اللہ سے دعائیں مانگتے اور نذرانے پیش کرتے۔ بھوکوں کے لیے کھانا، اللہ کے حضور مناجات، طالبان کا طرز عمل دوسرا ہے۔ ان میں سخت گیری ہے۔ میرے والدین آقا جان اور میری والدہ مذہب کے باب میں نرم خو تھے، کشادہ مزاج۔ ہم سے وہ کہا کرتے، اللہ بڑا ہی رحم اور بے حد رحیم ہے، رحمان اور بے حد رحیم ہے۔ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے ہم پر سختی کبھی نہ کی جاتی۔ رمضان المبارک میں ہم بچوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا مقابلہ ہوا کرتا۔ 9 برس کی عمر میں سب سے پہلا روزہ رکھا۔ اس شام میری ماں اور آقا جان دونوں نے مجھے بہت کچھ طوائف دیے۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف ذرا سی بات بھی کرتا تو وہ دونوں بہت جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کا دفاع کرتے۔ میری والدہ کے برقی خاندان کا تعلق کانی گرام سے تھا، جو وزیرستان کا سب سے بڑا قصبہ ہے۔ وہ افغان سرحد کے قریب ایک زرخیز وادی میں واقع ہے۔ بہت فخر کے ساتھ وہ کہا کرتیں کہ ہمارے اجداد نے، ہمارے پشتون قبائل نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہ کی، دائم ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر یہ خاندان 12 قلعوں پر مشتمل اس گاؤں میں نظر آتا ہے، جس کو پستی پٹھانہ کہا جاتا ہے۔ شہر جالندھر کے قریب، امرتسر کے جنوب مغرب میں، لاہور سے 40 میل کے فاصلے پر۔ پاکستان بنا تو پورے کے پورے خاندان نے ہجرت کی اور لاہور چلے آئے۔ ان میں سے کوئی شہید نہ کیا گیا۔ جب وہ اپنے گاؤں سے نکلے تو سکھوں کا گمان یہ تھا کہ وہ پوری طرح مسلح ہیں، لہٰذا وہ ٹل گئے۔ ان کا اندازہ غلط تھا۔ میرے والد کا نام نیازی قبیلہ 15ویں صدی میں افغان فاتحین کے ساتھ اس سرزمین میں وارد ہوا۔ نیازیوں کی اکثریت اب بھی میاوالی آباد ہے۔ دریائے سندھ جس کے حاشیے پر جھاگ اڑاتا ہوا گزرتا ہے۔ میری والدہ کے برقی خاندان میں اب قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ نیازیوں کی بات دوسری ہے، دور دراز کے رشتہ دار بھی ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کو خوب جانتے اور ربطے باہم برقرار رکھتے۔ میں کتنے ہی اجنبی نیازیوں سے ملتا ہوں، انگلیوں پر حساب لگا کر وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے دادا کے پردادا
سے ہمارے خاندان کا تعلق کس طرح بنتا ہے۔ دیہاتوں میں خاندانی رشتے شہروں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ میاں والی میں خاندان اس طرح نہیں ہوتے جیسے کراچی اور لاہور ایسے شہروں میں، بلکہ 100-150 افراد پر مشتمل ایک کنبہ، ایک دادا اور پردادا کی ساری اولاد، ایک ہی گھرانہ تسلیم کی جاتی، سب کچھ سانجھا، سب کچھ مشترک، آمدن، ذمہ داریاں، دوستیاں، دشمنیاں، مشکلات اور کامیابیاں۔ وہ جب گاؤں سے نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں تو شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ہی آیا کرتے ہیں، رشتہ دار نہ ہو تو قبیلے یا اپنے دہی کا آدمی۔ حالیہ برسوں میں سیلابوں اور جنگوں کے باعث لاکھوں افراد کو سرحدی علاقوں سے ہجرت کرنا پڑی۔ ان میں سے کوئی کم ہی بھوکا سویا ہوگا، کم ہی کسی کے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہوگی۔ رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں نے ان کی مدد کی، غریبوں اور مفلسوں تک نے، جبکہ جن کے اپنے دامن خالی تھے انہیں کھلایا پلایا اور پہنایا۔ دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہوتا تو گلیاں اور بازار بھکاریوں سے بھر جاتے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ معاشرے کی یہ فراخ دلی حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری سے آزاد کرتی ہے۔ بے رحم اشرفیہ بے گھر بے درد لوگوں کے حوالے سے واجب الدا فرض کو تو کیا خاک پورا کرتی، یہ ظالم لوگ ٹیکس تک نہیں دیتے، افدگان خاک کا حال تک نہیں پوچھتے۔ یہ عجیب سرزمین ہے، یہاں غریب لوگ امیروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہوش کی آنکھ کھولنے پر میں دو قسم کے شدید احساسات میں مبتلا ہوا۔ سب سے زیادہ استعمار کے خلاف۔ بچپن ہی سے مجھے سکھایا گیا کہ غلامی وہ بدترین چیز ہے جو بنی نوع انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے، آدمی کو اس سے زیادہ توہین ممکن نہیں۔ اماں جان مجھے شیر مسور ٹیپو سلطان کی داستان سنایا کرتی، 1799 میں جس پر 3 افواج نے حملہ کیا، انگریز نظام حیدرآباد اور مرہٹوں نے۔ پھر وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی کہانیاں سناتی جو 1862 میں بے بسی کی موت مارا گیا۔ آخر وہ ٹیپو سلطان کا قول دہراتی، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انگریز کی حکمرانی سے برصغیر کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ معاشی تھا۔ بے شک ایسا ہی ہوا۔ 18ویں صدی کے اوائل تک اس خطے کی معیشت ساری دنیا کا چوتھا حصہ تھی۔ انگریزی دور کا خاتمہ ہوا تو 2% رہ گئی۔ 1879 میں انگریز قانون دان کارنلیس والفورڈ نے اندازہ لگایا کہ 1 صدی کے برطانوی راج میں 34 قحط پڑے، حالانکہ اس سے قبل 2000 برس میں صرف 17 بار اس طرح کی تباہی آئی ہے۔ MJ اکبر لکھتے ہیں کہ مغلوں نے قحط سالی کا علاج کم تولنے پر سخت سزا اور اچھی حکمرانی سے کیا۔ سٹے اور بیرون ملک غلہ بھیجنے پر پابندی، ٹیکسوں میں نرمی اور لنگر، ان المیوں میں کروڑوں افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مادہ پرست یہ فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے برصغیر کو ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ فراہم کیا۔ ایک حد تک یہ بات بھی درست ہے۔ اس معاملے کو مگر میں ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ غلامی کے ماہ و سال نے برصغیر میں آباد نسلوں کو غلامی کی ذلت میں مبتلا کیا اور عزت نفس سے محروم کر دیا۔ غلام زمینوں میں جو مخلوق آباد ہوتی، اس کے دماغوں اور دلوں میں احساس کمتری کی فصل اگتی ہے، وہ اپنے آقاؤں کے بعض بدترین عادات کی نقالی کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے بعض بہترین روایات کو حقیر جان کر خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ قوت تخلیق فنا ہوتی اور پیروی باقی رہ جاتی ہے۔ اشرافیہ میں قیادت کا داعیہ تمام ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے طبقے میں رونما ہو رہا ہے۔ مہنگی ترین تعلیم پانے کے باوجود رہنمائی کے کام میں کورے۔ اقبال کی عظمت میں اس لیے بھی قائل ہوں کہ غلامی میں پیدا ہوئے پروان چڑھے، مگر کمال یہ ہے کہ ان کی روح آزاد تھی۔ حیرت انگیز تخلیقی صلاحیت اور آزادی فکر کے وہ حامل تھے۔ ان کا یہی دل کی گہرائیوں میں برقی روا دوڑا دیتا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پاکستان اور بھارت کی دشمنی بھی استعمار کا ورثہ ہے۔ ہمارے دکھ میں یہ احساس کار فرما ہے کہ آخر وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہمیں دھوکہ دیا، کشمیر کو بھارت کے حوالے کر دیا۔ پنجاب میں خاص طور پر ہندوستان کے خلاف ایک کھولتی ہوئی نفرت ہے، اس لیے کہ ہجرت کرنے والے کی اکثریت یہیں آباد ہے۔ ان میں سے اکثر خاندانوں نے اپنے پیاروں کو 1947 کے فساد میں کھو دیا۔ بار بار مجھے بھارت جانے کا موقع ملا اور بالتدریج میں نے محسوس کیا کہ دونوں اقوام میں کچھ چیزیں مشترک بھی پائی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلحے سے نہیں، وہ علم کے بل سے پھیلا ہے۔
عظیم صوفی اساتذہ کے ذریعے۔ ان میں سے ایک خواجہ معین الدین چشتی ہیں، جنہیں خواجہ غریب نواز اولیاء کہا جاتا ہے۔ 12ویں صدی کے آخر اور 13ویں صدی کے اوائل میں جو مفلسوں اور محتاجوں کا سائبان تھے۔ ان درویشوں کا رسوخ اور احترام کس قدر تھا! کہا جاتا ہے کہ 1303 میں جب منگولوں نے دہلی کا رخ کیا تو سلطان علاء الدین خلجی نے نظام اور نظام الدین اولیاء سے مدد طلب کی۔ آزادی سے قبل طالب علمی کے زمانے میں میرے والد کے بہت سے ہندو اور سکھ دوست تھے۔ میری والدہ کی سہیلیاں بھی، چنانچہ ہمیں ان سے نفرت کا درس نہ ملا۔ ہمارے بچپن کا دور مذہبی جنونیوں سے پاک تھا اور چند ایک تھے، انہیں زیادہ اہمیت نہ تھی۔ یہ البتہ خوب اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا کہ اسلام ہی اللہ کا سچا دین ہے۔ قرآن کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا اور خود پروردگار نے انہیں ازبر کرا دیا۔ باقی الہامی کتابیں فانی آدمیوں نے مرتب کی اور وہ حشو و زائد سے پاک نہیں۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، چنانچہ قرآن کریم کی مبارک آیات صحابہ کرام سے لکھوایا کرتے۔ دانش و دانائی کا بے مثال خزانہ ہی نہیں، قرآن عظیم الشان ادب کا ایک بے نظیر نمونہ بھی ہے۔ فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا اسی کا اعجاز ہے، اور آنے والی صدیوں میں ان گنت دوسروں کا بھی۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے تھے۔ جب انہوں نے اپنی بہن کو تلاوت کرتے سنا تو ان کا دل پگھل گیا، وہ رو دیے اور ایمان والوں کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ پھر وہ ان کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ہو گئے اور انسانی تاریخ میں دائم جگمگاتی قیادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ ایک تجربہ مجھ پر بیتا ہے جس نے مجھے ادراک بخشا کہ اس عظیم ہستی پر قرآن کریم سنتے ہوئے کیا گزری ہوگی۔ نماز جمعہ کے لیے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر میں اسلام آباد کی دل آویز فیصل مسجد میں گیا۔ ایک مصری امام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ خیالات میں کھو جاتے ہیں، مگر اس دن یہ ہوا کہ حسین لہن میں امام نے جب تلاوت شروع کی تو شائستہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وسیع و عریض مسجد میں قرآن کریم کا جادو جاگ اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز اس کے سحر میں ڈوب گئی ہے۔ ادھر ادھر میں نے دیکھا اور پایا کہ سبھی کے سب اس کا شکار ہیں۔ یہ نور و آہنگ کا ایک جہان تھا۔ ایسی واردات پھر کبھی نہ بیتی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بھی نہیں۔ بس کوئی لمحہ ہوا کرتا ہے جو قلوب پر بے پناہی کے ساتھ اترتا اور ہر چیز کو اتھل پتھل کر دیتا ہے، یا جیسے ایک کلاسیکی نغمہ محبوب کر دیتا ہے۔ اسلام فقط ذاتی زندگی میں اجالا کرنے والا مذہب نہیں، ایک طرز حیات ہے۔ واضح ہدایات قرآن کریم دیتا ہے کہ معاشرے کو کیسے منظم کیا جائے اور لوگ باہم کیا رویہ اختیار کریں۔ مجھے سکھایا گیا کہ یہ رحم و کرم کا دین ہے، فراخ دلی اور انصاف کا بہترین کرینہ۔